آج 12 محرم جمعہ کے دن سب لوگ 5 بار یہ تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا 5 ہی منٹ بعد اللہ کریم آپ کو معجزات دکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے 12 محرم یعنی جمعہ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو بے بہا انعامات سے سرفراز کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اس عمل کے پڑھنے سے سب سے پہلے ہر لا علاج بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو شفا مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ تندرستی 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کا جو مقصد ہوگا بس اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ ہر طرح کی بیماری سے آپ کو شفا ملے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ کے جسم میں بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہوں گی، اور اگر بیماری ہونے کا اندیشہ ہے تو بیماری ہوگی نہیں، اور آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے والے کی اللہ رب العزت تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ عمل ہر پریشانی کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا مجرب ہے۔ پریشانیاں ختم ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ نہایت آسان عمل ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کو بے بہا فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے، اور موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ تو اگر یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں پڑھا جائے تو اللہ کریم آپ پر بڑا مہربان ہوگا۔ اور جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی ایک نیکی کو بہت زیادہ بڑھا کے اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور جمعے کے دن مانگی گئی دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں۔ اور اس بابرکت دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں اللہ کریم وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے جب ہم نے یہ کلمات پڑھ کے مانگنا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بڑا ہی مجرب عمل ہے، نبوی عمل ہے، اور اس عمل کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور یقین کامل کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی ٹائم یا کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے، اور الگ کمرے میں جا کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جہاں پہ آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، ڈسٹرب آپ کو کوئی نہ کرے۔ بس الگ کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد یا تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ جب اول میں اور آخر میں درود پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، 70,000 رحمتیں شروع میں ہوں گی، 70,000 رحمتیں آخر میں ہوں گی، تو اللہ رب العزت پھر دعاؤں کو کیسے مقبول نہیں کرے گا۔ اور جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں، یا جس وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ جس مقصد کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، اور جس دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا سیدھی ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، یعنی وہ دعا سیدھی اللہ رب العزت کے پاس ڈائریکٹلی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت پھر وہ دعا خود مقبول فرماتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو اول میں آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے 500 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس آیت مبارکہ کو 500 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 500 مرتبہ آپ یہ چھوٹی سی اور خوبصورت سی آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو پھر 41 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی کے گلاس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جب پانی کے گلاس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے تو پھر آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اب یہاں سورۃ فاتحہ کی فضیلت سنتے چلیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بستر پر لیٹے تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرے، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، یعنی الحمد شریف پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ذرا اس بات پر توجہ تو کرو کہ سورۃ فاتحہ کی صرف 7 آیات ہیں۔ ہم روزانہ نماز میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پوری سورۃ فاتحہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، اور اس کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی۔ سوتے وقت ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت جب ہم صبح اٹھیں تب بھی کیا کریں، نماز میں تو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سورۃ فاتحہ روزانہ دن میں 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں یا صبح کے آغاز میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن رات سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ کی ضرور تلاوت کیا کریں، کیونکہ اس کی فضیلت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے کہ اللہ کریم اس شخص کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں بھی شفا ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کے پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ کو جب آپ ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل بن جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سورۃ فاتحہ تمام سورتوں سے عظیم ترین سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نہایت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ عمل کر لیں، یعنی 500 مرتبہ آپ قرآنی آیت پڑھ لیں، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، حاجت چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، بیماری سے شفا کی ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی غم ہے، تو بس آپ نے اس کا تصور کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے رو کر مانگنا ہے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ دعائیں مانگنے کے بعد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد، یعنی وظیفہ جب مکمل آپ کر لیں، دعا مانگ لیں، تو پانی پر دوبارہ سے پھونک ماریں، اور اس پانی کو خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، اپنے بچوں کو پلائیں، کیونکہ یہ پانی جس گھر میں دم کیا جاتا ہے اور بچوں کو پلا دیا جاتا ہے، یا انسان خود پیتا ہے، تو اس گھر میں بڑی برکت رہتی ہے، اور اس گھر کے بچوں میں پھر دین کا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، دین کی سمجھ انہیں آنے لگتی ہے، اور جب بیماریوں سے آپ کو شفا ملے گی تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے والے کی ہر طرح کی پریشانی کو بھی ختم کرے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اور اس عمل کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن اگر پڑھ کے اپنے بچوں کو پانی پر دم کر کے پلا دیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، اور آپ ہمیشہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ آج کے دن ضرور پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہر جمعہ کو یہ عمل کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اور پھر اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔